बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी का धरना अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है और हाफिज़ नईमुर रहमान की शोला नवाई भी पूरी कुव्वत के साथ जारी है। वो अपने 10 मुतालबात को लेकर हुकूमत को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर हुकूमत ने इन मुतालबात पर जो अवामी नोयत के हैं, अवामी फ़लाह बहबूद के हैं, अवामी दिलचस्पी के हैं, अवामी मफाद के हैं, अगर इन 10 मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो उनकी जो तहरीक है वो किसी इनकलाब की सूरत भी ढल सकती है। तो ये एक ऐसी कैफियत है कि जिसने हुकूमत के लिए एक मुश्किल पैदा कर दी है, क्योंकि IPPs का जो मसला है उसमें बिलवास्ता तौर पर यही हुक्मरान तबकात शरीक हैं। इन्हीं हुक्मरानों के भांजे भतीजे अजीज़ व अकारब किसी न किसी अंदाज से इस धंधे से, इस कारोबार से वाबस्ता हैं कि जो बिजली पैदा भी नहीं करते और कौमी ख़जाने से, अवाम के टैक्सों से, कर्ज़ की रकम से वो अपना हिस्सा भी किसी मेरिट के बग़ैर, किसी अहलियत के बग़ैर वसूल कर रहे हैं और उसकी ज़द पाकिस्तान के आम आदमी पर पड़ रही है। और इस लिहाज से ये जो मुतालबात लेकर हाफिज़ नईमुर रहमान चले हैं, ये अवाम के दिल की आवाज़ हैं, ये अवाम के बुनियादी मुतालबात हैं और हाफिज़ नईमुर रहमान एक पुरजोश अंदाज में, मुदल्लिल अंदाज में इन मुतालबात को हुक्मरानों के सामने पेश कर रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मामूल की ज़िंदगी में एक हलचल है और एक आम आदमी जो पाकिस्तान का है वो इन मुतालबात की तरफ देख रहा है। वो इस मूव को बहुत हमदर्दाना अंदाज में देख रहा है, क्योंकि ये आम आदमी के मुतालबात हैं। आज के पाकिस्तानी का मसला है जो हाफिज़ नईमुर रहमान ने उठाया है, जिसके लिए कराची से खैबर तक लोगों ने इस गर्मी में झुलसना बर्दाश्त किया है। अपना कारोबार छोड़कर लोग आकर बैठे हैं एक अवामी मसले की बुनियाद पर। ये ज़रूरी नहीं कि अगर हाफिज़ नईमुर रहमान की ये मूव कामयाब हो जाती है और जमात इस्लामी के ये मुतालबात मंजूर होते हैं और बिजली की कीमतें कम होती हैं, जिसके इम्कानात कम हैं क्योंकि ये IMF के साथ एक बुनियादी डील का एक हल निकाला है हुकूमत ने, कीमतें बढ़ा के बिजली की। लेकिन अगर ये मसला हल हो जाता है तो इसका फ़ायदा आम आदमी को पड़ेगा और ये ज़रूरी नहीं कि इसका बदला लोग अगले इलेक्शन में वोट की सूरत में दें, क्योंकि जमात इस्लामी अल-ख़िदमत और दूसरे इदारों के ज़रिए बहुत बेमिसाल और शानदार काम करती है। वो पानी के कुएँ अंदरून सिंध खुदवाती है, वो ज़लज़लों में, आफ़ात में, स्लाइड्स में, वो किसी और आसमानी आफत की शक्ल में हमेशा उसके जो अल-ख़िदमत के सब्ज़ जैकेटें पहने हुए रज़ाकार होते हैं वो आवाम के दरमियान मौजूद होते हैं। फिर उनकी रिहेबिलिटेशन का मसला हो उसमें भी पेश रहती है अल-ख़िदमत। तो बल्कि इस वक्त चंद बड़ी NGOs में, गैर हुकूमती इदारों में इस तंजीम का शुमार होता है, लेकिन इसके बावजूद ये ज़रूरी नहीं है कि लोग उन्हें वोट दें और हर इलेक्शन में उनकी जो नुमाइंदगी है उसका ग्राफ गिरता ही चला जाता है, उसका ग्राफ, उसका दायरा सुकड़ता ही चला जाता है। यानी वो जितनी भी माशरे की खिदमत करें उसका ज़रूरी ये नहीं कि उसका रिवार्ड उन्हें इंतखाबी कामयाबी की सूरत में मिले। और ये वो हकीकत है जिसको अब वो ख़ुद भी समझ चुके हैं और वो इस बुनियाद पर अपनी खिदमत को और अपने माशरे की फ़लाह को, बेहतरी को, रिहेबिलिटेशन के काम को वो इस एंगल से अब नहीं लेते। उन्हें अंदाज़ा है कि आवाम का वोट देने का जो मेयार है वो एक अलग चीज़ है और उनकी खिदमत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस लिहाज से ये जो मुतालबात लेकर इस वक्त हाफिज़ नईमुर रहमान चले हैं, ये पाकिस्तान के आम आदमी के, माजे गामे, मज़दूर, किसान और उस दिहाड़ीदार के मुतालबात हैं। उसके दिल की आवाज़ है कि जो बिजली के बिलों के हाथ, जो बिजली की अनराख के हाथ सताया हुआ है, जिसकी वजह से लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, ख़ानदानी सिस्टम तबाह हो रहे हैं। नित नई रूह फ़रसा कहानियाँ और दास्तानें सुनने को मिलती हैं कि लोग मुआशी तंग दस्ती और बदहाली का शिकार हो चुके हैं। तो ये जो धरना है
اس لحاظ سے ایک تازہ ہوا کا خوشگوار جھونکا ہے، کیونکہ حکومت تو حال مست مال مست ہے، اور جو حکمران جماعتیں ہیں، دو بڑی جماعتیں کسی دور کی، وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت بیساکھیاں بن کر خوش ہیں۔ ان کے لیے بس یہ لمحے موجود میں مست رہنا ہی ان کے لیے ان کا مقصد حیات ہے۔ ان کو عوام سے دلچسپی نہیں، نہ عوام نے ان کو ووٹ دے کر بھیجا ہے، نہ عوام کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، تو نہ عوام سے ان کو کوئی اتنی دلچسپی ہے۔ اور سیاست کی جو بساط ہے، جو قالین ہے عوامی مقبولیت کی، عوامی سیاست کی، وہ بھی ان کے پیروں تلے سے کھنچ گئی ہے، انتخابات میں ثابت ہو گیا ہے۔ تو انہیں تو کوئی دلچسپی نہیں، انہیں ان باتوں سے دلچسپی ہے، ان معاہدات سے دلچسپی ہے، ان الفاظ سے دلچسپی ہے جو انہوں نے وعدے وعید کیے ہیں باہر کی دنیا کے ساتھ۔ تو تحریک انصاف جو ایک بڑی اور مقبول ترین جماعت ہے ملک کی، وہ اپنے حالات کا شکار ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہے، اور ایک پنجہ آزمائی براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو پوری قوت کے ساتھ دبانے کے درپے ہے، اور حکومت ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ ایسے میں عوامی مطالبات کو لے کر جو عوام کا حال ہے، چلنے والا کوئی نہیں ہے، اور یوں حافظ نعیم الرحمن عوام کی ایک آواز بن کر آئے۔ لیکن اس میں کچھ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، جو شخصیات ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، ان کا چیں بجبیں ہونا کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایسی موو کے اندر یہ نظریہ سازش تلاش کرنا، سازش کے ڈور کا سرا تلاش کرنا، اور پھر اس کی جگالی کرتے رہنا، یہ کوئی مثبت رویہ نہیں ہے۔ کہ ظاہر ہے کہ اگر کسی ایک جماعت نے عوام کے مسئلے کو محسوس کیا، درد کو محسوس کیا، اور پی ٹی آئی حالات کا شکار ہے، حالات زمانہ کا شکار ہے، اسٹیبلشمنٹ کے جبر کا شکار ہے، وہ اس وقت اپنی آواز بلند نہیں کر سکتی، اس کے پاس نہ وقت ہے کہ وہ ان ایشوز کو ڈسکس کرے، ان ایشوز کو اٹھائے۔ اس کا لیڈرشپ اس کی جیل میں ہے، اس کی خواتین جیل میں ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی جماعت اگر عوامی مطالبات کو لے کر آگے بڑھتی ہے، آگے چلتی ہے، تو اس کی سراہنا کی جانی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس میں سے آپ نقص نکالتے رہیں، کیڑے نکالتے رہیں ہر بات میں سے، اور یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی سے جو ریئل اپوزیشن کا کارڈ ہے وہ چھینا جا رہا ہے، کسی اما پر چھینا جا رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ظاہر ہے جماعت اسلامی ایک الگ جماعت ہے، ایک الگ تنظیمی ڈھانچہ ہے، ایک الگ سوچ و فکر کی حامل ہے، ایک الگ تاریخ رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی ایک الگ جماعت ہے، اور پی ٹی آئی کے بحال ہونے، پی ٹی آئی کی سرگرمیوں کے بحال ہونے کا انتظار کرنا ہر جماعت پر باؤنڈ نہیں ہے۔ ہر جماعت اپنی آزادانہ سیاسی سرگرمیوں کے لیے آزاد ہے، وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں کر سکتی ہے۔ وہ ظاہر ہے نہ عمران خان صاحب سے وابستہ ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کی بحالی سے وابستہ ہے، نہ اس سے جو اسٹیبلشمنٹ کا کوڑا ہے وہ ہٹنے کی پابند ہے۔ وہ بطور سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ پسند کرے یا نہ پسند کرے، وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھ سکتی ہے، اور عوامی مفاد کے حوالے سے اگر کوئی سیاسی سرگرمی ہے اس کو سراہا جانا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا کے بہت سے لوگ ہیں جو اس پر معترض ہیں کہ کوئی سازش ہو گئی، کوئی پی ٹی آئی سے کارڈ چھین گیا، پی ٹی آئی کی جو جد و جہد ہے وہ وسیع ہے، اس کا کینوس وسیع ہے، وہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو واپس بیرکوں کی طرف لے جانا چاہتی ہے، آئین کی حکمرانی کی بات کر رہی ہے۔ اس کی جنگ اس لیے وسیع ہے، اور اسی لیے اس پر جو جبر ہے وہ زیادہ ہے، کوڑا زیادہ ہے، اور اس میں پھر ایک ذاتی ایک انا آ گئی ہے، ذاتیات کی لڑائی اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی کے ساتھ جو رویہ ہے وہ مختلف ہے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ ایسا کوئی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی اس نوعیت کی لڑائی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس وقت ایک مراعات یافتہ طبقے کو ہٹ کر رہی ہے، ان کی سہولیات کو ہٹ کر رہی ہے، ان کی عیاشیوں کو ہٹ کر رہی ہے، اور عام آدمی کی بات کر رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو جماعت اسلامی کی موو ہے وہ قطعی الگ ہے، اس کا کینوس جو ہے وہ محدود ہے، وہ اس کا دائرہ محدود ہے، وہ اس وقت عوام کی بات کر رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہے، انہوں نے زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ پنجہ آزمائی جاری رکھی ہوئی ہے، اور وہ انہیں اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ زیادہ دباؤ کا شکار ہیں۔ اور ایسا چونکہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہے، تو اس لیے یہ توقع رکھنا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اتنا ہی جبر ہونا چاہیے، اتنا ہی ظلم ہونا چاہیے، اتنی ہی پکڑ دکڑ ہونی چاہیے، تو یہ کوئی صحت مندانہ
رجحان اور تجزیے کا صحت مندانہ انداز نہیں ہے۔ یہ دونوں الگ جماعتیں ہیں۔ جماعت اسلامی نے اگر عوام کی آواز بلند کی ہے اس ماحول میں جب عوام کا کوئی پرسان حال نہیں تھا تو اس کو سراہا جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی ایک طویل اور ایک بڑی لڑائی لڑ رہی ہے، وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو واپس اپنی چھاونیوں میں بھیجنے میں کامیاب ہوتی ہے تو اس کا بھی خیر مقدم ہونا چاہیے، اور وہی پاکستان کا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور وہی مسئلہ دوسرے تمام مسائل کی بنیاد اور جڑ ہے۔